بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے۔ السلام علیکم۔ آج کچھ دنوں کے بعد ویلاگ کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں خبریں چل رہی تھیں اور تجزیہ ممکن نہیں تھا۔ دن رات ہر لمحے، ہر پل، ہر گھنٹے نئی خبر عوام کو سننے میں ملی، یہاں تک کہ چودھری شجاعت صاحب کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت نے عیادت کی اور ایسی دوڑ لگی 8 مارچ کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب اور حکومت، کبھی MQM، کبھی کاف لیگ، کبھی آزاد، کبھی منحرف لوگوں کے، یہ سب دوڑیں جو لگ رہی تھی، ادھر اپوزیشن اپنے نمبرز پورے کر رہی تھی۔ اس میں عوام نیزے کی انی پہ چڑھے ہوئے تھے، عوام اٹکے ہوئے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ بالآخر 3 اپریل کا دن آ گیا اور 3 اپریل کا دن یاد رکھیے گا، صرف ریکال کیجئے گا آپ کہ ووٹنگ ہونی ہے عدم اعتماد کی، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب سوری صاحب مخاطب کرتے ہیں چودھری فؤاد کو، جی چودھری صاحب 2-3 پیپر پکڑے ہیں اور وہ پڑھ دیے کہ جناب فلاں لیٹر آیا اور فلاں ہوا۔ انہوں نے یہاں کرسی پہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے قاسم سوری نے، جیسے زلزلہ آ رہا ہے یا جوئے خانے پر چھاپا پڑ گیا ہے، کہ آدھی بھی نہیں پڑھی اور پڑھتے پڑھتے وہ اٹھے ہیں اور نیچے نام اسپیکر کا، کیسر صاحب کا پڑھ کر تو راہ فرار اختیار کی۔ اگلے لمحے وزیر اعظم کی سپیچ آ جاتی ہے کہ میں نے صدر کو بھیج دیا ہے، اسمبلیاں پیچھے سے آتی ہے آواز، ایڈوائس بھیجیے، تو پھر کہتے ہیں ایڈوائس تحلیل کر دی جائیں۔ تھوڑی دیر بعد بریکنگ نیوز آتی ہے۔ یہ سارا ایپیسوڈ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ دراصل جو حکومت تلوار کے زور پر آتی ہے وہ تلوار سے ہی جایا کرتی ہے۔ یہ حکومت جو آج بھی موجودہ حکومت ہے، جس کو سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے، اور وہ غم سے نڈھال ہے کہ ہم بحال کیوں ہو گئے، تو انہوں نے اس کو، یہ حکومت سکرپٹڈ حکومت تھی۔ عمران خان وزیر اعظم سلیکٹڈ کہلوائے، پہلے دن کہلوائے، ایک سکرپٹ تیار کیا گیا، لوگ شامل ہوئے، سارا سکرپٹ آپ کے سامنے ہے، لہٰذا ان کے یہاں پر کہیں سکرپٹ لاشعور اعتماد کی تحریک سے نپٹنے کے لیے انہوں نے سکرپٹ تیار کیا۔ میں سنتا ہوں تبصرے، تجزیے لوگوں کے جن کا لاء سے، قانون سے، آئین سے دور دور کا واسطہ نہیں، وہ اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا شکریہ، انہوں نے پارلیمانی نظام بچایا، سسٹم بچایا، آئین بچایا۔ تفصیلات سب سامنے آ چکی ہیں۔ چودھری فؤاد جو کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی سپرامیسی جو ہے وہ اپنی اب عدالتوں کا، اس طرح کا کچھ بیان تھا ان کا۔ سبحان اللہ، پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کے رکھا تم لوگوں نے۔ 1 گھنٹے میں 39 بل یک طرفہ پاس کیے تم لوگوں نے، اور کس کے زور پر کیے؟ ساری یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دراصل اللہ رب العزت انسانوں پر دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ اور اللہ کا پیغام میں نے کیوں پڑھا۔ آپ سب کو یاد ہے وہ اسد عمر کا
स्टेटमेंट जो इलेक्शन से पहले रिगिंग थी, अपना 90 दिन का प्रोग्राम जिसमें 50 लाख घर, करोड़ नौकरियां और न जाने क्या क्या। तो उसमें जब वो कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौर में, आप वो जो वीडियो है उसको दोबारा चला कर देखिएगा, वज़ीर आज़म के नाम पर इमरान ख़ान के बदन में दौड़ने वाला खून और खुशी, वो उनका वजूद संभाल नहीं सकता था। जब ये सियासत में आए तो हमीद गुल के साथ थे। मुझे याद है ज़हीर अब्बास बहुत नामवर क्रिकेटर थे, इनके रूममेट रहे, उनका पीटीवी पर इंटरव्यू था। उन्होंने कहा जी ये सियासत में आए हैं, आपकी क्या राय है? वो मुस्कुरा कर कहने लगे कि ये जो मेरी आंखों ने देखा है वो किसी ने नहीं देखा। इंतहाई गैर आइनी, गैर कानूनी हरकत थी गवर्नमेंट की अदम एतमाद के हवाले से। 3 अप्रैल को उनका हाँफते हुए तकरीरें करना, हाँफते कांपते भागते कार इख्तियार की उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई की वो सबके सामने है। उसमें उन्होंने आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए फ़ैसला दिया। और जो इस हवाले से मैंने बात करनी है वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने रोस्टम पर बुलाया और कहा कि वाहद आप हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आप 3 नस्लों से कुर्बानी दे रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और आपने टू द पॉइंट बात की। हम आपके इस हवाले से शुक्रगुजार हैं। मेरा दिल खुशी से भर गया। यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसमें एक जज की वो उससे अददी बर्तरी से भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दी गई। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने चाहे रिमार्क्स में बाकायदा बुलाकर रिपोर्ट हुआ, अखबारों में हुआ कि आप 3 नस्लों से कुर्बानी दे रहे हैं। नाज़रीन, इमरान ख़ान का कोई दुश्मन नहीं है। यकीन कीजिए कि मेरे वीलॉग मेरी टाइमलाइन पे पड़े हैं, मेरे कॉलम गवाह हैं कि मैंने कहा कि आपका वोटर आपसे मुतमिन नहीं है। आप दुश्मनी को छोड़ दें, आप इंतकाम को छोड़ दें, आप उनका कुछ करें जिन्होंने आप पर भरोसा किया, आप मुल्क का कुछ सोचें। लेकिन इंतकाम से भरा हुआ जहन मुस्बत फ़ैसले नहीं कर सकता और ऐसा ही हुआ। फिर जब इमरान ख़ान का वो जलसे जुलूस थे उसमें ऐसा था जैसे कानून इस मुल्क में है ही नहीं। 2014 में जिसको चाहा कीलों वाले डंडों से मारा, आईजी इस्लामाबाद का सर फाड़ दिया, जो चाहा किया और कहा मैं फ़लाने दिन उधर जाऊंगा, ये करूंगा, इसलिए कि सैयां जी कोतवाल थे। सब कुछ इसी सरज़मीन ने देखा। लाकानूनियत डेवलप हो गई, आदत पड़ गई। चलें, आपको अल्लाह ने हुकूमत दी, ये शहबाज गिल किधर से आ गया जिसका कोई एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं था जो अवाम को दुख ना देता हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी नज़र में वो जिधर रहता है ना अमेरिका में, मैं 30 साल पहले छोड़ के आ गया था कि दूसरे नंबर का शहरी बनकर मैं नहीं रह सकता। मुझे उस दिन हैरत न रही मेरी, मैं इतना गमज़दा हुआ जिस दिन मरी में 30-40 लोग मर गए और ये ट्वीट कर रहे देखें जी बर्फ़ इतनी है गवर्नर हाउस में। फिर फवाद चौधरी के टॉन्ट्स देख लें। इन लोगों ने तंज किया और इमरान ख़ान वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि मैं टमाटर और आलू की कीमतें देखने नहीं आया। महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, करप्शन, इस लेवल की करप्शन, खिड़की तोड़ करप्शन वो हुई इनके दौर में। और कहते हैं मैं टमाटर का रेट ठीक करने नहीं आया। अब आते हैं बैरूनी साजिश की तरफ।
آپ نے کیا کیا، کیا آپ نے بین الاقوامی سطح پر بھئی آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کوئی نپام بم بنا رہے تھے، آپ کوئی دنیا کو تہ و بالا کر رہے تھے۔ ٹرمپ کے پاس گئے، پہلے دن بیٹھے تو انہوں نے تو آپ ذرا تھوڑی ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، تو اگلی میٹنگ میں آپ ذرا اپنے سائز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹرمپ نے آن دا ریکارڈ ہے سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کے پہلے حکمران ہماری بات نہیں مانتے تھے، پاکستان کے پہلے حکمران ہماری بات نہیں مانتے تھے، اور عمران خان نے بطور وزیر اعظم واپس آ کر سٹیٹمنٹ دیا کہ میں ایسے لگ رہا ہے جیسے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ ٹرمپ کیا یوگوسلاویہ کا صدر ہے؟ کیا بنگلہ دیش کا صدر تھا؟ نہیں، امریکن پریزیڈنٹ تھا، مزاج ملتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کر دی گئی، کشمیریوں کے جذبات سے کھیلا گیا۔ یہ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد سب کچھ ہوا تھا۔ اب اگر دوسرے جو ممالک ہمارے دوست ممالک ہیں، جن میں چائنا ہے اور ممالک ہیں، یہ چونکہ خارجہ پالیسی اور ملکی مفادات کا مسئلہ ہے، اس کو میں زیادہ ٹچ نہیں کرتا۔ چائنا کے ان گنت دورے کیے آصف علی زرداری نے، میاں محمد نواز شریف نے، گوادر سی پیک کا MOU زرداری صاحب نے سائن کیا، ایران سے گیس پائپ لائن انہوں نے کی، آئین کو سیدھا انہوں نے کیا۔ میاں نواز شریف اور پھر رشیا کے دورے کیے، میاں نواز شریف نے رشیا دورے کیے۔ وہ ایک جیسے آزاد ملک تعلقات اپنے بناتا ہے، ٹریڈ مقصد ہوتا ہے اور ان کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن کسی نے اس طرح یہ کارڈ نہیں کھیلا۔ یہ بہت زیادتی تھی ملک کے ساتھ۔ دراصل آپ اپنی نااہلیت اور تمام جو کیا دھرا تھا 3.5 سالوں میں جو کچومر نکالا تھا، وہ ایک نام نہاد خط کے پیچھے یا اس کو کفن بنا کر اپنی نااہلیت کو دفنانا چاہتے تھے۔ ان شارٹ تحریک عدم اعتماد آئی۔ یہ تو اب آئی ہے۔ 30 نومبر کو میں نے ایک آرٹیکل لکھا، علیم خان کا استعفیٰ اور حکومت کی آخری رسومات۔ تب دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، نہ رشیا کے دورے کا، نہ کسی اور دورے کا، نہ کسی عدم اعتماد کا۔ اور آپ روزانہ گورنمنٹ روزانہ للکارتی تھی اپوزیشن کو کہ یہ نااہل اپوزیشن ہے، آپس میں پھٹی ہوئی ہے، لڑائی پڑ گئی، فلان ہو گیا، جگتے مارتے تھے، مخولی اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی، اور کیا عالمی سازش کو چودھری پرویز لائی نے دفاع کرنا ہے اس کا؟ عالمی سازش شیخ رشید روکے گا؟ عالمی سازش فواد چودھری روکے گا؟ یہ سب سیاست ہے، سیاسی کارڈ ہیں، استعمال ہو گئے۔ اب جو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ 9 اپریل کو بلائیں اجلاس اور اس کی کریں کارروائی اسمبلی کی، اور عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو، یہ ہوگی چاہے گورنمنٹ جیت جائے، لیکن ہونی چاہیے، یہی آئین ہے۔ اب علیم خان جو میں جانتا ہوں، میرے دوست ہیں خواجہ جمشید امام بٹ صاحب، انہوں نے کالم لکھا کہ وہ بانٹتا ہے مانگتا نہیں ہے، یہ ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے۔ عمران خان کی پارٹی کے جلسوں، ہر جلسے جلوس ہر جگہ علیم خان نے پیسے لگائے۔ جب سے سیاست میں آئے انہوں نے کاروبار سے کمایا ہوا پیسہ سیاست پر لگایا۔ ترین صاحب کے ساتھ جو ہوا، ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا،
علیم خان صاحب نے جیل دیکھی. یہ جو دوست ہوتے ہیں نا، یہ اعضاء ہوتے ہیں، یہ اعضاء قوت بنتے ہیں، بازو ہوتے ہیں. جب ان سے بے وفائی کی جائے تو یہ گواہیاں بن جاتے ہیں. جس وجہ سے علیم خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور ان کی پریس کانفرنس چھوٹے چھوٹے حصوں میں لوگوں میں گئی کہ خان صاحب اگر میں جھوٹا ہوں، قرآن پر میں حلف دیتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا قوم کے سامنے، ورنہ آپ یہ کام کریں. پھر اس نے کہا خان صاحب میں نے آپ کو کرپشن بتا دی تھی، بزدار اور یہ فرا اور یہ سارا جو گروپ تھا، اور پھر اس وقت کے DGI کی تبدیلی کی بات بھی اسی حوالے سے انہوں نے سنائی. یہ سب باتیں آن ریکارڈ ہیں. پھر جو اس نے عامر لیاقت نے جب آپ کو مخاطب کر کے جس طرح بلایا، جو باتیں کی وہ بھی قوم نے سنی ہیں. خان صاحب یہ آپ کے اعضاء تھے، آپ کے ساتھ تو اپنی پارٹی نہیں ہے، اور منہ اٹھاتے ہیں آپ کے وزراء اور آپ کے مشیر اور آپ کے ترجمان کہ آپ اسلامی امہ کے اور پتہ نہیں دنیا کے لیڈر ہیں. انسان کا اتنی دیر تک بچت رہتی ہے جب تک وہ عجز و انکساری کے ساتھ رہے. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ نہ ہو، تو چند دن گزر جاتے ہیں. لیکن خود بھی اگر اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے نا، تو پھر اس کا وقت نہیں گزرتا. اور اللہ کی ذات کا یہ ایک قدرت کا قانون ہے کہ وہ انکشاف کیے بغیر کسی کو اس دنیا سے جانے نہیں دیتا. یہ میں ہمیشہ دہراتا ہوں. اگر اللہ پاک عمران خان صاحب کو زندگی دے، اگر خدا نخواستہ جب گرے تھے کچھ ہو جاتا، تو پوری قوم میرے سمیت ہم پچھتاتے، یار ہمارا اتنا بڑا لیڈر قائد اعظم کے بعد، قائد عوام کے بعد اتنا بڑا لیڈر آیا اور ضائع ہو گیا. اللہ کا شکر ہے آپ کو اقتدار ملا، آپ کا انکشاف ہوا، آپ آئین کی پاسداری کتنی کرتے ہیں، آپ دوستوں سے وفا کتنی کرتے ہیں. اور یہ آج کل آپ کا ابھی سٹیٹمنٹ چل رہا تھا کہ میں شہباز شریف کو اچکن نہیں پہننے دوں گا. خان صاحب وہ اچکن جو ہے نا، اگر ان کے نمبرز پورے ہوئے تو وہ اچکن، وہ شیروانی وزیر اعظم کی ہے جو حلف اٹھانے کے لیے ہے، وہ کوئی شادی کی نہیں ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی شادی شدی کا سلسلہ ہو، کہیں کر رہے ہیں، اس لیے اچکن کا تو اتنا رولا ہی نہیں ہے. وہ ایسے ہی ازراہ تفنن یہ بات آ گئی. تو بات یہ ہے خان صاحب کہ آپ کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی معاشرت کو زمین بوس کر دیا، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. اور دوسرا کارنامہ جسے کم از کم میں نہیں بھول سکتا، اس لیے نہیں بھول سکتا کہ اگر آپ ڈیلیور کرتے، آپ یقین کریں، اگر آپ پازیٹیو ذہن کے ہوتے، اگر آپ میں اہلیت ہوتی، اگر آپ چناؤ ٹھیک کرتے لوگوں کا جو آپ کے ارد گرد تھے، تو ضرور بہتر نتائج آتے. اگر آپ کی سوچ مثبت ہوتی. آپ کی وجہ سے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، تو ان کی تو سیاست ہے ہی. وہ 0 میٹر کیا آپ نے، مریم نواز کے وزیر اعظم بننے کے چانسز روشن کر دیے. آصف علی زرداری کو آپ بیماری کہتے تھے، لوگوں نے بیداری کا نام دیا. انہوں نے قوم پر احسان کیا کہ چھٹکارا دلایا آپ کی حکومت سے، جو اگر ووٹنگ میں وہ کامیاب ہو گئے تو چھٹکارا ہی ہے. بلاول بھٹو کی ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں، انہوں نے
کئی سال پہلے لکھا تھا کہ جب بلاول بھٹو آئیں گے تو پیپلز پارٹی کی سیاست 0 میٹر ہو جائے گی، وہ بھی 0 میٹر آپ نے کی۔ آپ تو آئے تھے ختم کرنے یہ سیاست موروثی، آپ نے الیکٹیبلز لے لیے، موروثی تو ادھر ہی شروع ہو گئے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے قصے آپ نے سن لیے، ڈیلیور کرنا آپ نے سن لیا، ضروریات زندگی، ادویات، کچھ بھی جو بھی عوام کے زندہ رہنے کے لیے تھا اس ملک سے ناپید ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ کسی بھی ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ مڈل کلاس ہوتی ہے۔ آپ کے دور میں مڈل کلاس فنش ہو گئی، ختم ہو گئی، اور غریب فقیر ہو گئے، فقیر ڈکیت ہو گئے، چند امیر ترین ہو گئے۔ اب تو لوگ اپنا بھرم بھی نہیں رکھتے، اور آپ پتہ نہیں کن فضاؤں اور کن باتوں میں کن کی باتیں سنتے ہیں، کن کو دھیان دیتے ہیں۔ آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے، اس کو فیس کریں۔ اب عمران خان صاحب کے پاس بطور وزیر اعظم جو ایز اے پولیٹیکل لیڈر رستے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ عدم اعتماد کو فیس کریں ڈیسنسی کے ساتھ، اگر جیتتے ہیں تو بسم اللہ، اگر ہارتے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھیں اور اپوزیشن کریں، میاں صاحبان کو اور زرداری صاحب کو بتا دیں کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے، یہ کنٹینر والی نہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں، پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ، اپنی ایبیلٹی کے ساتھ آپ اپوزیشن کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہ قوم اچھی ملی نہ آپ کو ادارے اچھے ملے تو پھر ہمت کریں، استعفیٰ دے دیں اور معاملہ پاک ہو۔ جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے، انہوں نے آئین بچایا، ملک بچایا، پارلیمنٹ بچائی، سسٹم بچایا۔ اور جو آپ کے اقدامات تھے کہ فلاں کی طرف جاؤ، آگ لگا دو، ادھر جاؤ، یہ کر دو، یہ انارکی اور خانہ جنگی کی باتیں تھیں۔ میں حیران تھا کہ چلو نیوٹرل ہو گئے ادارے، لیکن اداروں کی ڈیوٹی اور بھی ہوتی ہے، جو ان میں ایک خودکار سسٹم ہے کہ جب ملک کو خطرہ ہوتا ہے، جب ملک میں ایسے حالات ہوتے ہیں تو ان کا خودکار نظام ملک بچانے کو آ جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فلاں کو پکڑا، فلاں کو رکھا، بند کیا، چپیڑے ماری۔ اب یہی ہونے والا تھا، آپ پر احسان کیا، ملک پر احسان کیا عدلیہ نے، اور اللہ کرے کہ آگے مثبت حالات چلیں۔ جہاں تک علیم خان صاحب کی، میں اس کانفرنس کے دو باتوں پہ، علیم خان صاحب کی کانفرنس کی 2 باتوں پر میں ختم کروں گا بات۔ ایک انہوں نے خوب فرمایا کہ عمران خان صاحب جو آپ کے ساتھ ہے وہ محب وطن ہے، جو خلاف ہے وہ غدار ہے، آپ پاکستان کے مامے لگتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔